کلمہ پڑھا، اور ہر مسلمان کا بچہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ سیکھتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے کان میں اذان دلاتے ہیں، ایک کان میں بچے کے اذان دو اور ایک کلمے میں تکبیر کرو۔ تو کبھی آپ نے کسی مولوی سے پوچھا کہ صاحب یہ بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان کیوں دلواتے، وہ دوسرے کان میں تکبیر کیوں کہلاتے؟ یہ اسلام کا پاکیزہ طریقہ ہے، اسلام کی سنت ہے۔ نبی پاک نے سرکار امام حسن اور حسین کے کانوں میں اذان عطا فرمائی، وہ رسول کی سنت ہوگی۔ اور اذان جب آپ دیں گے تو اس میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ پھر اس میں آپ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے رسول اللہ کے برحق نبی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ تو اذان اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ معصوم بچے کے کان میں پہلی آواز جائے وہ اللہ کی آواز ہو اور رسول اللہ کی آواز ہو، تاکہ بچہ محسوس کرے کہ میں ایک مومن کے گھر میں پیدا ہوں۔ ایک طرف سے اذان اور ایک طرف سے اقامت۔ دیکھو جی اذان دلواتے ہو کہ نہیں دلاتے ہو؟ زور سے بولو، جس کو اپن بانگ کہتے ہیں، اذان دیتے ہو بچوں کے؟ تو اب حاجی اسحاق صاحب یا حاجی شوکت صاحب مجھے بتاؤ کہ اذان کے بعد تو نماز ہوتی، کیوں مولانا؟ اذان کے بعد نماز، سائیں نماز پڑھو، بانگ تھی بھئی، بانگ کا پوچھیا نماز، تو ہم آپ چھوکرے جے کن میں بانگ تری نہیں مگر نماز تو پڑھی گا۔ یہ نماز کب پڑھو گے؟ نوٹ کر لو، جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دی تو بچہ چڑھ پائے گا کہ بابا اذان دی اذان دی اذان دی، کہاں بیٹا؟ کہ نماز بھی پڑھو، کہ نماز سبحانی قبر سے پڑھدا سا، نماز سبحانی قبرستان میں پڑھدا سا۔ دیکھو اذان اس وقت دی، وہ نماز قبرستان۔ یہ ہماری زندگی کا سفر ہے، بس یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے، یہ شروعات ہے وہ آخری انجام ہے۔ ہماری اتنی سی چھوٹی سی زندگی، ہم کیوں آپس میں لڑیں، کیوں جھگڑا کریں، کیوں فتنے کریں، کیوں اس قسم کا ماحول خراب کریں؟ ہمارا باپ ایک، ہماری ماں ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا رب ایک، ہمارا قرآن ایک، سب اسلام کے لیے ایک چیز ہے۔ اس لیے لڑنا، جھگڑے کرنا، فتنے کرنا، فساد کرنا اسلامی حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سچا مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے، سوہنو مسلمان وہ آئے جو نہ کی کے زبان سے تکلیف پہنچائے نہ کی کے حد سے تکلیف پہنچائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، خیرات اچھی، یہ سب اچھے کام ہیں، مگر نبی سگورا فرمائندہ سوہنو مسلمان کے، سٹھو مسلمان کے، سب کا بہتر مسلمان کے، سب کا اعلیٰ مسلمان کے۔ تو نبی پاک فرمان تھا کہ سب کا سٹھو مسلمان وہ آئے جو نہ کی کے پانچی زبان سے تکلیف پہنچائے نہ کی کے پانچی ہتھن سے تکلیف پہنچائے، وہ سب سے اچھا مسلمان۔ ہم نے کل پرسوں اخبار میں پڑھا کہ یہاں گولی چل گئی، یہ کیا بات ہے؟ ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں یار۔ آپ کیوں نہیں اخبار پڑھا کرو، حالات دیکھا کرو، مولانا جیسے بندوں سے پوچھا کرو کہ مسلمان تو پوری دنیا میں مٹ رہا ہے اور آپ آپس میں مر رہے ہیں۔ کل پرسوں جیسل میں 2 بچوں کو مار دیا۔ یہ گدھا کمپنی کب ہم سدھریں گے؟ کب ہم کو اسلام؟ یہ جلسے ہم کر رہے ہیں لیکن اسلام کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے یہ جلسہ ایک ٹمپریلی چیز ہے، سیٹی بجانا۔ گاڑی سیٹی بجاتی ہے کہ نہیں بجاتی؟ بولو، گاڑی سیٹی بجاتی ہے تو کیا سیٹی بجانے سے جنکشن پہنچ جائے گی؟ نہیں، اس کا باپ بھی نہیں پہنچے گا۔ وہ گاڑی بھاگے گی جب جا کر کے ملابا پہنچے گی یا باڑمیر پہنچے گی۔ آپ نے جلسہ کر لیا، یہ سیٹی ہے، ثبوت ہے کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے، ہمارے مرشد نے حکم دیا، ہم 10 روپے خرچ کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ نوٹ کر لو، جب تک کہ گاڑی چلے گی نہیں، جنکشن نہیں ملے گا۔ تو آپ نے سیٹی تو بجا دی مگر گاڑی تو اسٹیشن پہ کھڑی ہے، کھڑی پہ، تو گاڑی کیسے منابع پہنچے گی؟ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، آپ کو روزہ رکھنا ہوگا، آپ کو محبت کرنی ہوگی، اپنے بھائیوں کو پیار کرنا ہوگا، اپنی بہنوں کو بہن سمجھنا ہوگا، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ہوگا، دوسرے کی بہن کو اپنی ماں کی طرح سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم اسلام کا اصول پہ عمل نہیں کریں گے ہمارا اسلام ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ کبھی جنکشن ہے، اور جنکشن کا نام جنت ہے۔ جنت اسے ملے گی جو نبی کو خوش کرے گا۔
اور نبی کو خوش نہیں کرے گا تو مر جائے گا، تباہ ہوگا، دوزخ میں جائے گا۔ اور نبی کو خوش کب کریں گے آپ؟ رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، جعلت صلاۃ فی عینی، قرۃ عینی فی عینی، اللہ پاک نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ نماز ڈیرہ سر میں، علی پورہ میں، بصرے میں، فسرے میں نہیں پڑھتا ہے، وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ آپ کہیں نماز پڑھو، کھیت میں نماز پڑھو، منی میں نماز پڑھو، جودھ پور میں نماز پڑھو، کلکتے میں پڑھو، بمبئی میں پڑھو، گجرات میں پڑھو، مراٹھا میں پڑھو، نماز جہاں پڑھیں گے آپ رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا نبی کا مقبول بندہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سچے مسلمان بنے اور یہ اندھیرا، آپ نے لائٹ لگائی تو اندھیرا ہٹ گیا۔ مولانا تاج محمد صاحب وہاں بیٹھے ہیں، مولانا شکور وہاں بیٹھا ہے، مولانا ایوب صاحب وہاں بیٹھے ہیں، دوسرے مولانا وہاں بیٹھے ہیں، حاجی فلاں صاحب وہاں بیٹھا ہے، حاجی صاحب وہاں بیٹھا، آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ روشنی آ گئی۔ تو یہ قبر بھی اندھیری ہے، قبر میں کوئی چراغ ہوگا، لٹو ہوگا، یہ باڑمیر والی لائٹ ہوگی کیا؟ تو قبر میں تو لائٹ چاہیے، اس کی لائٹ کہاں آپ کرو؟ وہ اندھیرا دور کیسے ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ و سراج القبر، نماز جو ہے قبر میں روشنی کا مینار ہے۔ آپ یہاں نماز پڑھیں گے روشنی آپ کی قبر میں ہوگی، آپ نماز گجرات میں پڑھیں گے روشن آپ کی قبر ہوگی، نماز آپ گجرات میں پڑھیں گے روشن آپ کے باپ کی قبر ہوگی، نماز آپ کاٹھیاواڑ میں پڑھیں گے روشن آپ کی والدہ کی قبر ہوگی۔ بیٹا جہاں نماز پڑھتا چلا جائے گا اللہ اس کی ماں باپ کی قبر کو روشن فرماتا چلا جائے گا، کیونکہ اولاد کی نیکی ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نماز جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو بھی روشنی ملے گی، آپ کے والدین کو بھی روشنی ملے گی۔ ایک بزرگ تھے، وہ جج تھے، جس کو اپن جج کہتے ہیں، عربی میں اس کو قاضی کہتے ہیں۔ خدا کی قدرت، وہ غریب گنہگار تھا، عبادت نہیں کی، موت کا وقت قریب آیا۔ تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا وقت اب نزدیک ہے، قدرتی پتہ چل جاتا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا کہ اللہ کی بندی، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا وقت قریب ہے، اب میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں، میں نے تو نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عبادت نہیں کی، میری عمر کا جو قافلہ گزرا وقت وہ گناہ میں گزرا، تو میں دوزخ میں جاؤں گا، مجھے جنت ملے گی نہیں، خدا کے فرشتوں کے میں عذاب میں مبتلا ہوں گا۔ تو امید سے ہے اگر میرا رب تجھے بچہ دے اپنی کریمی سے، اور بچہ 4 سال کا ہو، تو بچے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بزرگ عالم کے پاس جانا کہ حضرت یہ یتیم بچہ ہے، اس کو قرآن پڑھا۔ اگر میرا بچہ قرآن پڑھے گا بچہ، ثواب اللہ مجھے عطا کر دے۔ قرآن وہ پڑھے گا، نور میری اندھیری قبر میں ہوگا، قرآن وہ پڑھے گا اور دوزخ کی آگ میری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کم سے کم تو بچے کو قرآن پڑھانا۔ تو میں اللہ سے کہوں گا مولا میں تو بڑا گنہگار ہوں مگر میرے بچے نے تیرا قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کی برکت سے مجھے معاف فرما دے۔ خدا کی قدرت، اس کی عورت کے بچہ پیدا ہوا، عورت نیک تھی، 4 مہینے کا بچہ ہوا، اس کو تیار کر کے مسجد گئی امام صاحب کے پاس، کہا مولانا صاحب یتیم بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اس کے باپ کی وصیت تھی کہ اللہ کی بندی میرے بچے کو قرآن پڑھانا، شاید اس قرآن کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت میں بیوہ عورت ہوں، جو مجھ سے ہوگا میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ مولوی صاحب نیک تھے، اس نے کہا بیٹا قریب آؤ، سر پہ ہاتھ رکھا، چونکہ رسول کی حدیث ہے، نوٹ کر لو کہ یتیم بچے کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا فکر مت کرنا، تیرا ابا چلا گیا، میں تیرا چاچا تو ہوں، میں تیرا ماموں ہوں، میں تیرا عزیز ہوں، میں تیری خدمت کروں گا۔ آپ نے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیلا تو یہ مولانا بیٹھے ہیں بخاری پڑھاتے ہیں، رسول کی حدیث ہے کہ بال اس ہاتھ کے نیچے جتنے بچے کے سر کے بال آئیں گے اتنے خدا تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم نماز پڑھتے پڑھتے بڈھے ہو گئے، کیا ملا؟ میرے رسول نے کتنا راستہ دیا کہ یتیم بچے کے سر پہ محبت میں اگر آپ ہاتھ پھیر دیں گے تو جتنے بچے کے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اتنی اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یتیموں کی شفقت کرنا، یتیموں کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔
یہ اسلام کی تعلیم ہے. جس طریقے سے یتیم کی خدمت کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، ان کو سہارا دینا ثواب ہے، اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی ثواب ہے. لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا کتوں کا کام ہے. آپ نے کبھی شیر کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہاں شیر ہے بیٹا؟ ہاتھ میں ملا یا کھڑین میں ملے گا؟